اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے تو ان کو دولت عطا کر جو
عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 27 رمضان بھی گزر گیا، آج شب 28 رمضان المبارک ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ممکنہ طور پر جو اگلی سحر ہوگی وہ آخری سحر ہو سکتی ہے اس سال کی، ممکنہ طور پر۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، خدایا میں تیری اس رحمت کے صدقے میں مانگتا ہوں۔ کس رحمت کے صدقے میں؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی، کون سی رحمت؟ وسعت کل شیء، جس کی وسعت ہر چیز پر ہے۔ تیری رحمت کے صدقے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس رحمت کے صدقے میں؟ وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء، تیری وہ قوت جس کی وجہ سے تو ہر شے پر توانا ہے۔ وخضع لہا کل شیء، جس کے سامنے ہر ایک گردن خم ہے۔ وذل لہا کل شیء، جس کے حضور ہر شے ذلیل ہے۔ وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء، تیرا وہ دبدبہ اور جلال جس کے ذریعے تو ہر شے پر غالب ہے۔ وبعزتک التی لا یقوم لہا شیء، تیری اس عزت کے صدقے میں مانگتا ہوں جس کے سامنے کوئی شے نہیں آ سکتی۔ وبعظمتک التی ملأت کل شیء، تیری اس عظمت کے صدقے میں مانگتا ہوں جس سے ہر چیز لبریز ہے۔ یا نورو یا قدوس یا اول الاولین یا آخر الآخرین، بار الہ تیرے ہی لیے تمام تعریف و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لیے رات کا دامن چاک کر کے صبح کا اجالا کیا، اور اسی طرح دن کی روشنی سے فائدہ پہنچایا، طلب رزق کے مواقع دیے، آفات و بلیات سے بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں، سب اس کائنات کا ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، قطرہ قطرہ، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ Everything belongs to you۔ اے الہ العالمین، مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے، بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے۔ تو بس آج پھر کہاں یہ رونقیں، پھر کہاں یہ شبہائے رمضان؟ آج تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب مسائل کیسے حل ہوں گے، پھر اگلی نظر تیری رحمت کی طرف پڑتی ہے، دل کو ڈھارس بن جاتی ہے کہ تیری رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے کہ تو جو چاہے کر دے۔ بس مالک ہم سب کی مشکلات حل کر دے۔ اے معبود، اے ابراہیم، اے اسماعیل علیہ السلام، اے اسحاق اور یعقوب، اور اے معبود اور اے مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے رب، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب و بیاباں میں کاروان کو روکنے والے، میں واقعہ دوران ہی رہا، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالنے والے، میں واقعہ دوران ہی رہا، اے یوسف علیہ السلام کو غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو تو گدھا کر دے، اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے، اے ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دینے والے، ہماری مدد فرما یا ارحم الراحمین۔ کبھی کنواں کبھی بازار اور پھر قید میں یوسف، اللہ اللہ، کبھی کنواں کبھی بازار اور پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔
تیرے لیے سب ممکن ہے. اس شب میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں. آئیے سب شامل ہو. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم. خدایا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو آبرو ریز ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. خدایا بندہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. خدا بندہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. وہ گناہ معاف فرما دے کہ جن کی وجہ سے دعا آگے نہیں جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. وہ گناہ معاف فرما دے کہ جن سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جن سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. اے وہ کہ جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. اے وہ جس کی قدرت ہر چیز تک پہنچی ہوئی ہے. اے وہ جس کی نعمت بندے گن نہیں سکتے شکر کیا ادا کریں گے. اے وہ کہ مخلوقات کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کر سکیں. اے وہ کہ جس کی جلالت، روب، دبدبہ، شان، عزت سمجھ میں نہیں آ سکتی. اے وہ کہ جس کی حقیقت کو ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم پا سکیں. اے وہ کہ بزرگی اور بڑائی جس کا لباس ہے. اے وہ کہ جس کی قضا کو بندے ٹال نہیں سکتے. اے وہ جس کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اے وہ جس کی عطا کے سوا کوئی عطا نہیں ہے. تو پاک ہے. سبحانکا یا لا الہ الا انت. ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں. الغوث الغوث الغوث. فریاد سن، فریاد سن، فریاد سن. خلصنا من النار یا رب. نار جہنم سے نجات عطا. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا. کرم ہو کرم کرم میرے مولا. کرم ہو کرم میرے مولا. کرم ہو کرم مولا میرے مولا. کرم ہو کرم میرے مولا. کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو کہا مولا. آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح مولا. ایک کر ہم کو بغیر شغا ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم. میرے مولا کرم ہو کرم. 27 رمضان المبارک کی آج یوم آزادی پاکستان بھی تھا. اس وطن کی آزادی کا دن ہم نے منایا. لیکن یہ بات سچ ہے لوگ بہت پریشان ہیں. بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، غربت ہے. میں سوچتا ہوں کہ اللہ جانے جب 2 دن بعد یا 3 دن بعد عید ہوگی تو وہ ماں کس طرح عید بنائے گی کہ اس شہر میں، اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں اس 1 مہینے کے اندر کتنے جوان بیٹے اپنی ماں سے اس لیے جدا ہو گئے کہ ان کے جان کی قیمت ایک موبائل فون سے زیادہ کی نہیں تھی. مزاحمت ہوئی اور بچے جان سے چلے گئے. نہیں معلوم ان کے بوڑھے باپوں نے ان کے جوان بیٹوں کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا. نہیں معلوم کہ اب جب 2 روز بعد عید الفطر آئے گی، جب صبح ماں اٹھے گی اور اپنے بیٹے کو نہیں پائے گی اور اپنے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان جائے گی تو اس ماں کے دل پہ کیا بیتے گی نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم کہ لاہور میں، دیگر شہروں میں وہ ماں عید کے روز کیسے عید منائے گی جس کا بیٹا اس لیے اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے کہ کسی بدبخت نے پتنگ اڑانے کا شوق پورا کرنے کے لیے ایک قاتل ڈور کا استعمال کر لیا، اس بچے کی گردن الگ ہو گئی. لوگ بیمار ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مفلسی میں ہیں، لوگ غربت میں ہیں. ایسے ایسے لوگ مدد کے طلبگار ہیں کہ جن کے بارے میں انسان تصور نہ کر سکے کہ کیا یہ بھی کبھی مانگنے والوں میں ہو سکتا ہے. اور یہ تو دینے والوں میں سے تھا. بے شک بار الہ تو نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو نے ہمیں وطن دیا، تو نے ہمیں آزادی دی، تو نے 27 رمضان کو یہ وطن دے دیا. ہم نے ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے گویا شیرازہ بکھیر دیا ہے. میرے مالک آج کے دن خصوصاً پاکستان کے حوالے سے دعا کرتا ہوں جو لوگ کسی بھی بیماری میں ہیں، بار الہ میرے جو پاکستانی بھائی بہن کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، جلد
جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد کی طرف سے کوئی بھی غم ہے ان کا وہ غم دور فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، جن کے ماں باپ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، بار الہ اس رمضان ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا ارحم الراحمین، تیرے یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا میری آرزو، اللہ مشکلیں آسان کر دے اے میرے اچھے خدا، دامن امید بھر دے اے میرے اچھے خدا، مفلسین مجھ سے تدبیروں کے چھینے ہیں چراغ، پھر تمیز خیر و شر دے اے میرے اچھے خدا، میرے ہاتھوں میں تلاش رزق کی رکھ دے لکیر، بے ہنر کو بھی ہنر دے اے میرے اچھے خدا، گم اندھیروں میں دکھائی کچھ نہیں دیتا مجھے، روشنی شام و سحر دے اے میرے اچھے خدا، تیرے بندے در بدر پھرتے رہیں گے کب تلک، سب کو ایک اچھا سا گھر دے اے میرے اچھے خدا، خوف کی چادر میرے بچوں کے سر پر کب تلک، عافیت کے بحروں پر دے اے میرے اچھے خدا، پھر کہیں الجھا نہ رہ جائے مسائل میرے آس، پھر کہیں الجھا نہ رہ جائے مسائل میرے آس، داستان معتبر دے اے میرے اچھے خدا، یا خدا خدایا بحق بنی فاطمہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول ابن رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔